بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں، آخر میں اگر وقت ہوا تو پھر اس کا کل اور ریوائز کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حامیم، حروف مقطعات میں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، اتارا جانا اس کتاب کا من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز اور حکیم، جو بہت ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وعجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضون، وہ جس سے انذروا ڈرایا گیا، ڈرائے جاتے، معرضون، وہ اسے اعراض کرنے والے ہیں۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے ارائیتم، بھلا تم دیکھو تو صحیح، ما تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آرونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقو، کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین، زمین میں، ام لہم شرکن فی السماء، یا ان کا ہو ان کے لیے شرکن، کوئی شراکت، فی السماوات، آسمانوں میں۔ ای توری بھی کتاب، لاؤ مجھے دکھاؤ، یا لاؤ میرے پاس بھی کتاب، کتاب، کوئی کتاب، من قبلی، اس سے پہلے کی، یعنی قرآن سے پہلے کی، ہاذا من قبل ہاذا، اس قرآن سے پہلے، یعنی اس کتاب سے پہلے، او اثارت من العلم، یا کوئی ایسی آثار یا کوئی نقل شدہ چیز، من علم میں سے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا، ممن یدعو، جو پکارے، من دون اللہ کے سوا کسی اور کو، من لا یستجیب، جو نہیں جواب دیتا، جو جواب دے سکتا اسے، لہو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی جو جواب نہ دے گا اس کو قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، اور وہ جنہیں، یعنی جنہیں پکار رہے ہیں، عن دعائم، ان کی دعاؤں سے، غافلون، غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو،
کانوا لہم اعداء، وہ ہوں گے ان کے لیے ان کے اعداء دشمن، یعنی وہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں آج وہ ان کے اس دن دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، اور ہوں گے وہ بھی عبادت ان کی عبادت سے، ان کے پکارنے سے، کافرین منکر انکار کرنے والے، یعنی وہ صاف انکار کر دیں گے اس دن کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں. سورہ احقاف جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کا اب دیکھنے کہ اب اگر دیکھا جائے کہ نام تو اس کا جیسے ہر صورت کا اکثر کسی نہ کسی لفظ جو قرآن میں اس میں آیا تو اسے دیا، تو اسی کی بھی آیت نمبر 21 میں جو فقرہ فَأَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اس سے اس کا نام لیا گیا احقاف. زمانہ نزول اگر آپ دیکھا جائے تو ایک تاریخی واقعہ ہے وہ جو اس کو بتا دیتا، متعین ہو جاتا ہے کہ کس زمانے نازل ہوئی. ان آیات میں آگے جو آیات آئیں گی ان میں 29 سے لے کے آگے کچھ عرص اس میں وہ جنوں کے متعلق آیا کہ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے قرآن سنا اور واپس جانے کے اپنے قوم میں جو واقعہ بیان کیا اس کا ذکر آیا ہے. تو اس کی روایت کی روح سے ایسا تھا، یہ اس وقت آیا تھا جب پیش آیا تھا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف واپس آ رہے تھے اور نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے. تو یہ تمام معتبر تاریخ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو طائف تشریف لے گئے اس کے واقعہ کا وہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے کا، یعنی کہ تقریباً 10 نبی، سن 10 نبی کا واقعہ یا پھر آخری 10 نبی کے آخر میں، یا 11 نبی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. تاریخی پس منظر آپ دیکھیں تو اس کا ضروری ہے یہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انتہائی سختی کا سال تھا یہ والا سال. 3 برس سے قریش، ہم جیسے ہم سب جانتے ہیں، تمام قبیلوں نے مل کے بنی ہاشم کو اور مسلمانوں کو مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے ان کو ایک جگہ خاندان کو ان کے سب صحاب کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا. اور قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے ان کے ناکہ بندی کر دی، کوئی وہاں سے نہ کوئی چیز آنے دیتے نہ کوئی جانے دیتے. صرف حج کے زمانے میں یہ بیچارے وہاں سے نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی جب وہاں سے کوئی نکلتا، ابو لہب کسی کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ بازار میں کہیں جا رہا ہے تجارتی قافلے کی طرف، تو دور سے آواز دے دیتا ہے قافلے والوں کو کہ ان کو کوئی چیز، ان کو اتنی چیز مہنگا بتاؤ کہ چیز خرید ہی نہ سکیں، اور فکر نہ کرو تم اس کی، میں تمہیں اتنی ہی قیمت بھی دے دوں گا، ان کو نہیں دینا. تو اس طرح کے حالات تھے، اور حالات یہ تھے کہ بہت سے اتنے بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی. اللہ اللہ کر کے محاصرہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ان کے ڈھال بنے ہوئے تھے اتنے عرصے میں، وہ وفات پا گئے کچھ اسی سال. اور اس کے بمشکل سے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رفیقہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دن سے آپ کے ساتھ تھیں اور پہلے سب سے پہلی خاتون ایمان لانے والی، اور ہر موقع پر آپ کو سہارا دے ڈھارس بندھانے والی، ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو پے در پہ صدمے اور تقریباً اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم اور رنج کا سال فرمایا کرتے تھے. عجب سے ابو طالب کا بھی اور سیدہ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو قریش تھے اور بھی شیر ہو گئے، دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، اور گھر سے نکلنا آپ کا مشکل ہو گیا. اس زمانے میں آپ طائف تشریف لے کے گئے اور بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں. اس مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اسلام قبول نہ بھی کریں تو کم سے کم اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ آپ کی بات، آپ کو اپنے یہاں آرام سے بیٹھیں دیں اور وہاں سے کام جاری رکھیں. تو آپ کو اس وقت کوئی سواری بھی میسر نہیں تھی، اور آپ پیدل مکہ سے مکرمہ سے لے کے طائف تک پیدل سفر کیا. جن لوگوں نے دیکھا وہ دیکھتے ہیں کتنا پہاڑی علاقہ ہے اور کیا کچھ کس طرح کے مشکل اس زمانے میں راستے ہوں گے. کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اکیلے تھے، مگر سیدنا زید بن حارث بھی شاید آپ کے ساتھ تھے. وہاں پہنچ کے چند دن تو آپ نے قیام کیا، اور وہاں پہ سرداروں کو آپ نے دعوت دی تو کسی نے بھی آپ کی بات مانی نہیں، اور نہ بلکہ صاف صاف نوٹس دیے تھے کہ آپ شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ آپ کو تبلیغ کریں گے اور کچھ لوگوں نے اگر سن لیا اور پھر مان لیا تو ان کے نظر میں تو وہ یعنی کہ بگڑ جائیں گے. تو پھر آپ نے صاحب ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سمجھے کہ نکال دیا گیا.
اور بدماشی یہ بھی کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلنے لگے تو اپنے لڑکوں کو یا بدماش آوارہ لوگوں کو پیچھے بھی لگا دیا، آپ کو گالیاں بھی دیتے، پتھر بھی مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے، آپ کا نالین مبارک بھی بھر گئے خون سے. یہ حالات ہیں جن میں آپ پھر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. اب آپ یہ دعا دیکھیں آپ نے کیا دعا کی، اور پھر ہم یہ پورے یہ صورت پڑھیں کہ اس صورت میں کہیں پہ بھی اس جو جذبات ہیں اس کا کہیں پہ بھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں صاف صاف آ رہا ہے کہ تنزیل من اللہ العزیز الحکیم. یا اللہ جو ان کو مکہ والوں کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرتا ہے یا ان کی تصنیف ہے یا وہ قرآن گھڑ لاتے ہیں. یہ تو پوری صورت میں ایک لفظ بھی ان جذبات کا نہیں آئے گا جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. آپ نے دعا کی جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. اے الرحمن الرحیم، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے، اور میرا رب بھی تو ہی ہے. مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے. میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کی اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے. مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو، یا میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں. تیری مرضی پر راضی ہوں، اور یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. کوئی زوراور طاقت تیرے بغیر نہیں. تو یہ حالات تھے اس میں آپ دل شکستہ ہو کے وہاں سے چلے. اور جب آپ ایک جگہ قرن مناظر کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے. نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ کے قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا اللہ نے اسے سن لیا ہے. اب آپ پہاڑوں کا فرشتہ، ان کا جو نگراں فرشتہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجا ہے. آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں. تو آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کے نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے. اندازہ لگایا کہ ایک شخص کو کتنا تنگ کیا گیا، ان کے جوتے تک بھی خون سے بھر گئے، مگر آپ رحمت اللہ عالمین ہیں. کسی کے لیے اس وقت بھی بد دعا نہیں کی. اور یہ جو دعا کی آپ نے، یہ جو امید تھی، اور آپ دیکھیں وہی لوگ پیدا ہوئے. آپ سعودی عرب میں آپ جہاں جا کے کچھ بھی 100 برائیاں ہو سکتی ہیں، ہر انسان کوئی مبرہ نہیں برائی سے، 100 برائیاں ہو سکتی ہیں مگر شرک کی برائی ان میں نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے، ایک اسی کی بندگی کرنے والے اللہ نے وہاں پہ پیدا کر دیے. اس کے بعد آپ چند نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے. پریشان تھے کہ مکہ کیسے جاؤں. طائف میں جو کچھ گزری وہ بھی وہاں کے حالات وہاں پہ پہنچ چکے ہوں گے. اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو گئے ہوں گے، آپ کے لیے اور مشکلات ہو جائیں گی. انہی دنوں میں ایک رات آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا. انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت پر دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنے جنس میں پھیلا رہے ہیں. یہ دیکھ انداز کہ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں، یہاں آپ کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے بتایا کہ جنہوں نے قرآن سن لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیا کرتے تھے. یہاں بھی اللہ نے خبر دی کہ جنہوں نے قرآن سنا ہے. اس کا موضوع میں بات جیسے کہ جن حالات میں صورت نازل ہوئی ان کا آپ دیکھیں تو آپ جیسے میں نے بتایا کہ ان کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ تو ایک کوئی ہلکا سا شبہ تک نہیں رہے گا کہ یہ کوئی اس میں کوئی جذبات کا کوئی ایک لفظ بھی اس میں پوری صورت میں آیا ہو. صورت کا موضوع ویسے جو کفار کو ان کو برائیوں کے نتائج سے خبردار کرنا، جس میں مبتلا تھے شروع سے ہی وہ شرک میں اور بدعات میں چلے آ رہے تھے، تو ان کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بار بار نصیحت کی جا رہی کہ کسی طرح اس گمراہی سے نکل آئیں. تو ان کے نزدیک تو دنیا جو تھی بالکل ایک بے مقصد کھلونے کی طرح تھی، جس کے اندر اپنے آپ کو وہ ایسے سمجھتے جیسے ہم کسی کو جواب دہ ہیں ہی نہیں. توحید کے دار تو ان کے خیال میں باطل تھے. انہیں اصرار تھا کہ وہ معبود واقعی جو ہے وہ
ہم نے جو مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے شریک ہیں، تو قرآن کے متعلق ماننے کو تیار تھے ہی نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھا کرتے تھے۔ تو ان کے بھی ایک ان کے ذہن میں ایک جاہلانہ تصور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسالت کا تھا اس کے جانچنے کا یہ بھی تھا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا، ان کے نزدیک بڑا ثبوت تھا کہ ان کے جو شیخ تھے اور بڑے بڑے قبائلی سردار، ان کی قوم جو بڑے بڑے جو سردار تھے وہ انہیں نہیں مان رہے تھے، بلکہ صرف چند نوجوان جو غریب لوگ مانتے، تو اگر یہ ان کے تھا اگر یہ سچا کلام ہوتا تو پھر یہ بڑے بڑے لوگ مانتے، یہ زیادہ سمجھدار ہے۔ پھر قیامت اور زندگی بعد بہت اور جزا و سزا کی باتوں کو ان کو بالکل ہی اپنی طرف سے کوئی من گڑت افسانہ ہی سمجھتے تھے۔ تو اس طرح اسی اختصار میں کہ گمراہی میں سے ایک، اس میں صورت میں ایک ایک چیز کی تردید کی گئی، کفار کو خبردار کیا گیا کہ تم عقل اور دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تعصب اور ہٹ درمی سے کام لے رہے ہو۔ اس قرآن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا رد کر دو گے تو اپنا یہ انجام خوب خراب کرو گے، انجام دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں نظر اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا حالات ہیں جن میں صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوئی، ان میں ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم تو جیسے ہم جانتے ہیں محروف مقطع جس کے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور یہ کتاب نازل کی کہ اللہ اس کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم پڑھا ہے کہ غالب سے مراد ہے کہ وہ جس کو جو چاہے کرے، اس کو روکنے والا نہیں، جس کو روک سکتا نہیں، جس کے مقابلے میں کوئی حائل ہو سکتا نہیں، اور حکیم ہر چیز کا حکمت سے کام ہے، اس کی کام میں کوئی ایسی بات نہیں جس میں کوئی ٹیڑھ ہو یا کوئی کمزوری ہو یا کوئی، ہر چیز حکمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ جو کچھ ہم نے آسمان و زمین بنایا، جو کچھ درکان یہ حق کے ساتھ بنایا ہے، یہ ایسے ہی کوئی کائنات ایسے نہیں کھیل تماشا نہیں بنا دیا۔ یعنی جو کچھ بھی ہے قرآن کے بنیادی مضامین میں سب سے اہم مضمون توحید اور آخرت ہیں، اور ان دونوں کو دلائل کا ثابت کرنے کے لیے یہ کہ تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم کو بطور تمہید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہ بات مانتے ہیں کہ متفق علیہ جو بات ہوئی ہے کہ سب مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دستخط، تو پھر اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس کائنات کے متعلق کوئی بھی بات اگر اسی کی معتبر ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے بنایا ہے اسی کی بات ماننی چاہیے، جنازہ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے آسمان زمین اس کے درمیان کی چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسے نہیں بنا دیا ہے کہ اس میں کوئی چیز باطل بنائے، اس میں کوئی چیز باطل ہے ہی نہیں، اس میں کوئی خامی یا غلطی ہو یا کوئی بے مقصد ہو میں کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی ہو، بلکہ اس کے پیدا کرنے میں تو بہت سی حکمتیں ہیں۔ تو قرآن مجید کو آسمان اور قرآن مجید میں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ملوث بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جگہ جگہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے بتایا گیا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کی پیدائش میں علم اور قدرت کے کمال پر دلالت ہے، جیسے سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ اللہ ہی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے، زمین سے بھی اس کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ تو ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو پیدا کرنا حکمت اور مخلوق کی آزمائش ہے کہ ان سے عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے یہ بھی دیکھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ پیدا کرنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ جیسا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں اللہ ہی کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے، اور جنہوں نے کیا، اور جنہوں نے بھلائی کی وہ بھلائی کا بدلہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اگر یہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان زمین کے بدائے کوئی مقصد ہے ہی نہیں، نہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، تو ان کے مطابق زمین و آسمان سب کچھ باطل ہے۔ تو جب کسی کو یہ احساس ہوگا جزا اور سزا ہے ہی نہیں، کسی کو اس کا احساس ہے نہیں کہ میرا احتساب ہونا ہے، تو پھر وہ اپنی مرضی کے، جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے کام کرے گا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی اخلاقی کردار نہیں، کوئی نہ حرام نہ حلال، نہ جائز نہ جائز، وہ جو مرضی آئے گا کرے گا۔ اور پھر اللہ یہ بھی بتا دے گا کہ اور یہ ایک وقت مقرر تک کے لیے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہر ایک سارا کچھ جو ہے زمین آسمان کا بھی وقت مقرر ہے، اور جو کچھ ہم جو اس کے جو ان کے درمیان رہ رہے ہیں ان کا بھی وقت مقرر ہے، ہر کسی نے وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دے اس نے کو
کرنی ہی کرنی اس کو، اس نے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ تو مگر یہ کہ والذین کفروا عما انذروا معرضون، یعنی کہ وہ انذار، ڈرانے کا انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبردار کرنا، آگاہ کرنا، جیسے ڈرانا بھی، یعنی اگر چاہے کفار کو آگاہ کر دیا کہ زمین آسمان کی پیدائش کوئی بے مقصد ہے نہیں، یہ سلسلہ نہ، یہ سلسلہ کو دائمی ہے بلکہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے، اور ایک مقرر وقت پر تم سب اس کے سامنے اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اس کے باوجود جس آخرت و جس اخروی عذاب سے انہیں ڈرایا گیا، وہ اسی سے منہ پھیرنے والے ہیں، اسی سے بھاگتے ہیں، نہ اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس سے کوئی بچنے کی تیاری کرتے ہیں، بلکہ جو ان کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، وہ جو ان کے خیر خواہ ہیں، جو ناسے ہیں، ان کو تنگ کیے جا رہا ہے، یعنی اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، کہیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ انہی کو ستایا جا رہا ہے، اور ان کی بات مانی نہیں جا رہی بلکہ اسے منہ موڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر اسی لیے بتایا گیا، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، پھر ان کا اللہ تعالیٰ کہنا ان سے بتا دو، ان سے پوچھو، مجھے دکھاؤ، ان سے پوچھو، کیا تم انہیں سے پوچھو کیا تم نے غور کیا کبھی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے یہ تو دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں، کون سی چیز ان زمین میں پیدا کی ہے؟ تو جو چیز ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے معبود ہونے کی اور اس کے سوا تمام معبودوں باطل ہونے، سب سے بڑی اور واضح دلیل تو اس کائنات کا پیدا کرنا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ جسے کوئی صاحب عقل رد کر نہیں سکتا ہے، کہ کفار کی اس کے جواب میں بے بسی واضح کرنے کے مناظرے کے انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ جن کو تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ زمین کی وہ کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے، یعنی جو سب سے پہلے مکمل طور پر انہوں نے کو پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ کوئی آسمانوں کوئی حصہ ہے تو وہ بھی مجھے دکھا دو، یقینی بات ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بتا دیا ہے کہ زمین اور آسمان میں کون سی چیز پوری کی پوری انہیں پیدا کی ہو، یا زمین و آسمان کی کوئی چیز دکھاؤ جو پوری نہ سے اس کے بنانے اس چلانے اس کا کوئی حصہ بھی ہو۔ تو یہ جب کوئی چیز بنائی ہی نہیں، کوئی چیز آپ کا، پھر معبود کیسے ہوگا؟ معبود تو وہی ہوگا جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے خلق کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، وہی پھر اس معبود کا عبادت کا حقدار بھی وہی، کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ جب ان کی ہے ہی نہیں، نہ ان کے کوئی زمین کے بنانے میں کوئی حصہ ہے، نہ کوئی آسمانوں کے میں اس کے کوئی شرکت ہے، تو پھر اگر یہ بھی اللہ آپ کہہ دے گا ای تو نہیں، مجھے دکھاؤ کوئی کتاب تمہارے پاس ہو اس سے پہلے کی، یعنی کوئی آسمانی کتاب ہو جس میں بتایا گیا ہو کہ کوئی شرک کی گنجائش ہو، کسی کو بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ یہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے ساتھ انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو، یا کوئی ایسا آثار من العلم، کو یا تمہارے پاس علم سے کوئی بات آ گئی ہو، کوئی اس کے آثار ہوں تمہارے پاس، کوئی نقل شدہ کوئی کتاب میں، یا کسی کی لکھا ہوا ہو کہ ان کا کوئی حصہ ہے، اگر تم سچے ہو تو یہ چیز لے آؤ۔ مگر یقینی بات ہے کہ کسی کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اس نے کسی نے کیا دکھانا ہے؟ کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو دکھائے گا؟ کسی بھی کتاب میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں، یا کسی کے علم میں کسی یہ بات ہے ہی نہیں کہ زمین بنانے میں کسی کا حصہ ہو یا کوئی آسمانی کی شرکت ہو۔ اسی لیے فرمایا دے گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو پھر مجھے دکھاؤ۔ مگر ہے کہ ایک ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، پھر اب اللہ تبارک کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا جن کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ، جو اس کی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتے قیامت کے دن تک۔ قیامت آ جائے گی مگر اس کا جواب دینے سے مراد ہے کوئی لکھ کے مطلب اس کی بات سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوائے، ان کے ان کو اللہ کے چھوڑ کے راستے کو پکارے، قیامت کی دعا قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ بعد ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، بلکہ انہیں تو ان کے پکارنے کی خبر ہے ہی نہیں، وہ عن دعائہم غافلون، جن کو پکارے ان کو کوئی خبر نہیں کہ ابھی پکارا جا رہا ہے۔ کہ ارے یہ من ہے، خاص لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بتوں کے لیے ہے، بتوں کے لیے نہیں آیا۔ من کا لفظ آتا ہے وہ ذل عقل والوں کے لیے آتا ہے، وہ جو من جس کا ہے تو وہ ان کے لیے تو ماں آتا ہے جو جن میں حس نہیں ہوتی، مگر من جس کا ہے پھر ذل عقول کے لیے آتا ہے، اس لیے اس سے مراد وہ سب ہستیاں جن لوگ اللہ کے سے پکارتے ہیں، جن میں کوئی انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، نبی ہو، ولی ہو، نیک بس، زندہ مردہ جو بھی ہیں، سب کے سب شامل ہیں۔ پتھر بت یا قبریں وغیرہ تو انہیں پکارتے، پوچھتے وقت مشرکین بھی دراصل بتوں کو یا قبروں کے بجائے ہستیوں کو پکارتے تھے، وہ بھی انہیں کے، ان کے قبر کس کی بنائے ہیں؟ وہ اپنے بنائے تو کسی بزرگ کی بنی ہوئی ہے، بت بھی ہے تو کسی اور بزرگ کے نام بھی اس کی شکل بنائی ہوئی ہے، جس طرح بیت اللہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت رکھے ہوئے تھے، یعنی جو بزرگ نیک ہستیاں تھیں انہیں کے بزرگ رکھے ہوئے تھے، انہیں کو یہ پکار رہے ہیں۔
کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ تو تمہاری بات کا جواب دے ہی نہیں سکتے، کیوں اللہ تبارک نے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں۔ جیسے ہم سورہ فاتر میں پڑھا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور اگر سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تجھے ایک پوری خبر دینے والے کی طرف سے خبر دے رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ ان کا کوئی خبر ان کے پاس کوئی نہ سنا جا رہا ہے، نہ وہ سننے کی کوئی طاقت رکھتے ہیں۔ اور یہ بتائے کہ یہاں یہ بھی بتا دے گا کہ کیوں نہیں، اس کی بھی وجوہات بتا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمیں کوئی پکارا جا رہا ہے، دعائہم غافلون، وہ اللہ کی تشریح بات پہ غافل ہیں، کیونکہ یہ ان کے پکارنے والوں کی پکار سے پہنچتی نہیں ہے، نہ وہ خود اپنے کانوں سے ان کو سنتے ہیں، نہ کوئی کسی اور ذریعے سے ان کو اطلاع پہنچتی کہ دنیا میں ان کو پکارا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن لوگوں ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں، یعنی ایک تو بے روح اور بے عقل مخلوقات جیسے بت اور وغیرہ ہو گئے، دوسرے وہ بزرگ انسان جو گزر چکے، تیسرے وہ گمراہ انسان جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پہلی قسم کے جو معبود ہیں ان کو تو عابدوں سے بے خبر رہنا ظاہر ہے کہ وہ بت ہیں یا قبر ہے، تو وہ تو سننے سے رہی۔ دوسری قسم کے معبود جو اللہ کے اگر مقرب انسان تھے تو بے خبر رہنے کی ان کی بھی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے یہاں اس عالم میں ہے جہاں انسانی آوازیں براہ راست ان تک نہیں پہنچتی، عالم برزخ میں کہ ایک انسان کی آواز پہنچتی نہیں ہے، تو اس جگہ پہ وہ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ جن لوگوں کو آپ ساری عمر اللہ سے دعا مانگنے سکھا کے آئے تھے وہ اب الٹی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات ان کو اطلاع ملے گی تو وہ کتنے ان کو مشکل تکلیف ہوگی کہ ہم ان کی کیا تعلیم دے، کیا تھے ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک روحوں کو بھی پھر وہ کسی طرح بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو وہ جو بگڑے ہوئے تھے اور بگاڑ کے لوگوں کو گئے ہیں، تو ان کو بھی خبر، پہلی بات ہے کہ وہ وہاں ہے جہاں پہ کوئی خبر نہیں پہنچتی، دوسرا یہ کہ ان کو خبر دی بھی نہیں جاتی، کیونکہ اگر دیں گے تو وہ بڑے خوش ہوں گے کہ واہ واہ ہم نے تو کمال کر دیا، ہم جو تعلیم دے کے آئے تھے جن کو لوگوں کو وہ ہمارے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو بڑے خوش ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و ایسے لوگوں کو خوش ہونے کے لیے بھی، خوش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو وہ تو غافل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، بلکہ غافل نہیں ہے، واوضا حشر الناس کانوا لهم اعداء، اور جس دن داخل کیے جائیں گے سب اکٹھی، یعنی قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے دشمن ہوں گے۔ وہ قانو عبادت اور کافر، وہ اور اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے، وہ صاف کر دیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے یہ کب کہا تھا کہ تم ہماری بات کرنا، اور نہ ہمیں یہ خبر ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اپنی اس گمراہی کے خود ذمہ دار ہیں، اس کے خمیازہ انہی کو بھگتنا ہے، ہمارا اس گناہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہ اس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، یا اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، اللہ تو جانتے ہی انہوں نے نہیں کہا، اس کو صاف انکار کر دیں گے اور کہ دشمن ہوں گے، پھر ہم پڑھائیں پیچھے بھی، پھر یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم ان کو ایسا کریں اور ویسا کریں، ان کو سزا دیں، اور جو کچھ ہوگا تو جو بدبخت جن کو بہکا ان کے لیے ہوں گے، مگر یہ تو صاف انکار کر، جیسے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے یا اور نیک ہستی کو پکارا جائے تو وہ تو اس سے بری ہیں، انہوں نے تو کہا ہے نہیں، ان کی کوئی تعلیم ایسی ہے ہی نہیں کہ اللہ کے سوا ہمیں پکارو، تو وہ تو اس سے بالکل بری و ذمہ ہے، جو پکار رہے ہیں وہ اپنے ذمہ دار وہ ہوں گے، وہ تو اس کے کافروں کی پکار سے، ان کے پکارنے والوں کی پکار سے بالکل بے خبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح آواز، صحیح عقیدہ اپنانے کی، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہ مدد مانگنا، نہ کسی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے کہ ہم ہر ایک ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی اللہ سے ہی مانگیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ فما علینا الا البلاغ۔